مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیت والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنندہ انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ فرقان کی آیت ہے۔ سورہ فرقان قرآن مجید کے 19ویں پارے میں موجود ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا 18ویں پارے سے 19ویں پارے تک سورہ فرقان موجود ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق 19ویں پارے سے ہے۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 72 ہے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ رحمان کے بندے زور میں حاضر نہیں ہوتے، واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب ان کا گزر کسی گناہ کے مقام سے ہوتا ہے، اور جب ان کا گزر کسی گناہ کی جگہ سے ہوتا ہے باوقار گزر جاتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں ظاہر ہے کہ آیت کو سننے کے بعد ہی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ بندوں کی کچھ خصال، کچھ صفات، کچھ عادات کا ذکر فرمایا ہے جو بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں ارشاد فرمائی کہ جو شخص رب کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے وہ یہ صفات اختیار کرے، ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، ان عادات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، تب وہ رب کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اور یہ آیت شروع ہوتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ پورا رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ بندوں کے 12 صفات بیان فرمائے کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کی 12 نشانیاں ہیں، 12 صفات ہیں، اور جو شخص ان 12 صفات کا حامل ہوگا وہ رب کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ عباد الرحمن کہہ کے رب نے ان بندوں کی پہچان کروائی، فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کی یہ صفات موجود ہیں، جن کی یہ نشانی موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے، اگر وہ شیطان کا بندہ بننا چاہتا ہے تو شیطانیت کے کام کرے، اور اگر وہ رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے تو رحمان نے اپنے بندوں کی یہ صفات بیان کر دیے، یہ عادات بیان کر دی، یہ نشانیاں بیان کر دی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ بنے وہ اپنے اندر ان 12 صفات کو لانے کی کوشش کرے، اپنی عادتوں میں ان 12 صفات کو شامل کرے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی وہ رب کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہی نشانی ہے۔ آپ اس کی زندگی میں بغور مطالعہ کیجئے، دیکھیے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریے اور ان 12 صفات کو اس کی زندگی میں چھاننے کی کوشش کیجئے، تلاشنے کی کوشش کیجئے۔ اگر اس شخص کی زندگی میں یہ 12 صفات موجود ہیں، آپ آنکھیں بند کیے کہہ دیجئے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے نا، بسا اوقات انسان ظاہر میں بہت کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ نہیں ہوتا، باطن میں بہت کچھ ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے، تو فرمایا ظاہر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی دیکھ لو، یہ 12 صفات دیکھ لو۔ اگر 12 صفات کسی کے اندر ہیں
تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ اور اگر 12 صفات میں سے اکثر بھی ہوں تب بھی وہ بہت ہی غنیمت کی بات ہے، لیکن 12 صفات میں سے کچھ ہوں باقی کچھ نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ یہ رحمان کا کامل بندہ نہیں ہے، اور ان 12 صفات میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر سمجھ جاؤ یہ شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ رحمان کا بندہ بننے کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کی خصلتیں پوری کی پوری شیطانوں والی ہیں۔ تو عباد الرحمن کہہ کے رب نے اپنے خاص بندوں کی نشانی ارشاد فرمائی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو آج ہم نے عنوان سخن بنایا ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ رحمان کے بندے زور پر حاضر نہیں ہوتے۔ اب زور کی تفسیر کیا ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے زور پر حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی گناہ سے گزرتے ہیں باوقار عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس گناہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی، والذین لا یشہدون الزور، وہ زور پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اب زور سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے، امام مظہری نے، امام سیوطی نے تفسیر الدر منصور میں، ابن کثیر نے، خازن نے، تمام مفسرین نے اپنی اپنی بساط کے مطابق لکھا۔ زور کی یوں سمجھ لیجئے، ابن جوزی نے بھی لکھا، اس کی 4 تفسیر ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے زور پر حاضر نہیں ہوتے۔ زور زے واو رے، زور، اس پر حاضر نہیں ہوتے۔ فرمایا زور کی 4 تفسیر ہے، ان میں سے 2 تفسیر آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جہاں تک ارادہ ہے وہاں تک پہنچ پائیں۔ باقی جو باتیں رہ جائیں گی امید ہے اور ارادہ ہے کہ اگلی نشست میں ان باتوں کو پورا کیا جائے گا۔ زور کی سب سے پہلی تفسیر امام مظہری نے بیان کی اور قرطبی نے بھی بیان کی۔ فرمایا اے لا یشہدون علی الناس شہادت الزور، فرمائے اس کا معنی یہ ہے کہ رحمان کے بندے کسی بندوں پر، اپنے رحمان کے بندے کسی بندے پر جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کسی بندے کے لیے جھوٹی گواہی پر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اور جب رحمان کے بندوں کی صفت انسان کے اندر آ جائے تو وہ معاشرہ بھی انسانیت والا ہو جائے گا، اور جب رحمان کے بندوں کی صفات انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر شیطانیت کا غلبہ ہوگا، پھر معاشرہ بھی شیطانوں والا ہو جائے گا۔ اس کو آپ کتنا آسان سمجھنے لگے، اس کو آج کا انسان کتنا معمولی سمجھنے لگا، جھوٹی گواہی کو کس قدر آسان سمجھنے لگا، حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے اس کی تباہ کاریاں کس قدر زیادہ ہیں۔ پورے کا پورا گھر اجڑ جاتا ہے جھوٹی گواہی پر، پورا خاندان بکھر جاتا ہے جھوٹی گواہی پر، ایک مظلوم ظالم بن جاتا ہے جھوٹی گواہی پر، ایک معصوم شخص گنہگار بن جاتا ہے جھوٹی گواہی پر، ایک عزت دار شخص بے عزت بنا دیا جاتا ہے جھوٹی گواہی پر، ایک جیتا جاگتا انسان مردہ بنا دیا جاتا ہے، میت بنا دیا جاتا ہے جھوٹی گواہی پر، ایک شخص کے سر سے چھت چھین لی جاتی ہے جھوٹی گواہی پر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب جھوٹی گواہی کا رواج عام ہو جائے معاشرہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا معاشرہ افراتفری کا شکار ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے آج جھوٹی گواہی کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ عدالتوں کے چکر لگائیں، آپ عدالتوں میں جائیں تو عدالتوں کے باہر آپ کو کوڑیوں پر جھوٹی گواہی دینے والے مل جائیں گے، جو چند روپوں کی خاطر آپ کے لیے، آپ کی طرف سے قسم کھا کر قرآن مجید میں ہاتھ رکھ کر آپ کی طرف سے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حالانکہ انہیں معاملہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، مجرم کون ہے، ملزم کون ہے، اس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں فقط پیسے کمانے ہیں تو وہاں عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہاں جو عدالتوں کے کرتا دھرتا ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں؟
وہ پھر کیوں نہیں روکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ اثر ان میں بھی آ جاتا ہے۔ آج وکلا بیچے جاتے ہیں، آج عدالتیں بیچی جاتی ہیں، آج فیصلے بیچے جاتے ہیں، آج مقدمات خریدے جاتے ہیں، ہر چیز بکاؤ ہے اس معاشرے میں۔ فقط یہ ہے کہ قیمت پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے قیمت ہے تو ہر چیز بکاؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عدالتوں سے لوگوں کا ایمان اٹھ رہا ہے، عقیدہ اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے اپنا حق لینا چاہے، عدالتوں میں وہ زور نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر رشوت دیے اس کی طرف انصاف پہنچا دیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے کچھ سالوں پہلے مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کی عدالتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اب انصاف لینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو انصاف چاہیے، فرمائے انصاف اسی کو مل سکتا ہے جس کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہو، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر ہو، اور لوہے کی جوتی ہو، اور قارون کا خزانہ ہو، تبھی اسے انصاف مل سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو اس کے سوا اگر کوئی شخص انصاف لینا چاہے، وہ بھول جائے کہ یہاں سے انصاف کسی کو مل جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے، عدالتوں کے باہر لوگ خود سوزی کیوں کرتے ہیں، خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، عدالتوں کی عمارت سے کود کر خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ اگرچہ ان کا یہ عمل بھی برا ہے، لیکن یہ عدالتوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ جو عہدے داران ہیں، جو وکلا ہیں، جو جج ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ تم نے اتنی تاخیر کی کہ وہ شخص بدظن ہو گیا، وہ شخص مایوس ہو گیا کہ اب مجھے صحیح طور پر عدالت سے انصاف نہیں مل سکتا، تو اب کیا کرے؟ اپنے معاشرے میں کیا جواب دے گا، کیا منہ دکھائے گا؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو تو یہ ایمان پر، عدالت پر بھروسہ کرتے ہوئے بول آیا تھا کہ میں انصاف لے کر آؤں گا، بیٹی پر ظلم کا انصاف لے کر آؤں گا، قتل کا انصاف لے کر آؤں گا، لیکن اب یہاں سے انصاف ملتا ہی نہیں ہے، تو اب میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ اتنا نا امید ہو جاتا ہے، معاشرے سے اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر اسے ایک ہی راستہ صحیح سمجھ میں آتا، ایک ہی راہ سجائی دیتی ہے کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جل کر مر جاتا ہے، کوئی کود کر مر جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر صحیح طور پر انصاف مل جائے تو کسی کو کیا ضرورت ہے اپنی زندگی ختم کرے؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ایک معصوم شخص مجرم کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ ایک شریف شخص بدمعاش اور برا کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ کسی کے سر سے چھت کیوں چھین لی جاتی ہے؟ کسی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں گھوم کر آتی ہیں جھوٹی گواہی پر۔ یہ ساری جھوٹی گواہیوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان اچھی بھلی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رب نے اپنے خاص بندوں کی نشانی ارشاد فرمائی، اور فرمائے رحمان کے بندے، شیطان کے بندے جو چاہے کریں، لیکن رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی پر حاضر نہیں ہوتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ گفتگو یہاں سے آگے چل سکتی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رب نے فرمایا نا کہ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ پہلی حدیث امام طبرانی کی ہے معجم کبیر میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ اچھا، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن کی برکتوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جھوٹی گواہی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اب وہ سماعت کیجئے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الطیر لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِهَا وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ حَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے روز قیامت پرندے اپنی چونچ ماریں گے، اپنے پر پھڑ پھڑائیں گے، ادھر سے ادھر گھومیں گے، مطلب قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ اس کے باوجود پرندوں کو کچھ منہ کھولنے کی اجازت ہوگی، پرندوں کو چونچ کھولنے کی اجازت ہوگی، ادھر ادھر گھومنے کی اجازت ہوگی، پھڑ پھڑانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ شَاهِدُ الزُّورِ، پرندوں کو ادھر ادھر جانے کی اجازت ہوگی، بولنے کی اجازت ہوگی، لیکن جھوٹی گواہی دینے والے کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ شَاهِدُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینے والا رب کی بارگاہ میں بول نہ پائے گا۔ وَلَا تُفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ، وہ اپنا قدم اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ پائے گا، اسے لپیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا غصہ کیوں ہے؟ رب کا اتنا غضب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹی گواہی دے کر فقط ایک کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جھوٹی گواہی سے ایک شخص کا نقصان نہیں ہوتا، پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ پورے ایک خاندان کو نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعمیری ذہن رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ خود آباد فرماتا ہے، اور جو لوگ آباد کرنے والا ذہن رکھتے ہیں اور آباد کرنے والا کام کرتے ہیں، رب ان کو پسند فرماتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو تنہا نماز پڑھے اس کی نماز بھی قبول ہے، لیکن آبادی میں آ کر با جماعت نماز پڑھے تو اس کی نماز زیادہ مقبول ہے نا، ثواب زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، رب کو اجتماعیت پسند ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والا افتراق اور انتشار کا سبب بنتا ہے، اجتماعیت کا سبب نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے رب عز و جل اس سے اس قدر ناراض ہوتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن پرندوں کو تو ادھر ادھر چلنے کی اجازت ہوگی، بولنے کی اجازت ہوگی، لیکن جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے ولا یتکلم به شاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا بول نہ پائے گا۔ ولا تفارق قدماه على الارض حتى يقذف به في النار، وہ اپنا قدم اٹھا بھی نہ پائے گا یہاں تک کہ اسے لپیٹ کر اسے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قصور بھی بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث جسے روایت کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث کو روایت کی، اور حافظ المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اسے روایت کی، اسی انہی کے سند سے روایت کی ہے، انہی کے واسطے سے نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہیدہ علی مسلم شہادتا لیس لہا باہل، کوئی شخص کسی مسلمان کے خلاف ایسی گواہی دے جو جھوٹی گواہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ یہ سوچ کر جائے کہ اب اسے جنت نہیں ملے گی، وہ جہنمی ہے۔ او کما قال، دنیا میں ہی اسے کہہ دیا گیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے ارشاد فرمایا، اور ایک اپنی ذات کے ساتھ، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرے، حالانکہ وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، تو آپ اس قدر اس پر غضبناک ہیں، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والی یہ حدیث، یہ 100 صحابہ کرام سے روایت ہے،
متواتر ہے، حدیث متواترہ ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے قریباً 98 صحابہ کرام کی تو روایت جمع کری دی ہے۔ یہ وہ واحد حدیث ہے جو اس قدر کثرت سے روایت ہے، اس قدر کثیر صحابہ کرام روایت کرنے والے، اور یہ کتب احادیث میں واحد حدیث ہے جس میں تمام عشرائے مبشرہ بھی شامل ہیں۔ تمام عشرائے مبشرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں، جہنم کی گواہی کس کے لیے دی، پیش کی؟ آپ نے کیوں کس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے دو افراد کے لیے، ایک وہ شخص جو رسول اللہ کی ذات سے جھوٹ منسوب کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو جھوٹی گواہی دیتا ہے کسی دوسرے کے لیے بھی۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد کل اگر آپ نے کسی کے لیے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے، کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ لالچ میں، اپنے رب سے توبہ کیجئے اور اس سے معافی بھی مانگیے۔ اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، جھوٹی گواہی کی تباہ کاریاں شخص واحد تک محدود نہیں رہتی، اس کے اثرات پورے معاشرے تک سرایت کر جاتے ہیں۔ پورا معاشرہ اس کے اثرات کے زیر نگین آ جاتا ہے، اس کے اثرات میں آ کر پورا معاشرہ پورا گندا ہو جاتا ہے۔ لہذا جھوٹی بات بھی بڑی بری ہے، لیکن جھوٹی گواہی بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ دو حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث جسے روایت کرنے والے خود امام بخاری ہیں، اور روایت کرنے والے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر وہ تو صحابی ہے نا، پہلے صحابی وہ نہیں ہے، ابو بکرہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور غزوہ بدر میں یہ بھی شامل تھے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو بہت ہیں، ان کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر، سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے فرمایا سلاسن، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے بڑے 3 گناہ ہیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، الا وشہادت الزور۔ پھر آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری کی باری آئی تو آپ نے ٹیک ہٹا دیے، اور بار بار آپ دہراتے رہے، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور وقول الزور، وکان متکئا فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ اٹھ گئے اور آپ بار بار یہ کہتے رہے، لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، یہ کبیرہ گناہوں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا بار بار اس قدر تکرار کرتے رہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم آپس میں کہنے لگے، اے کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ آپ ہمیں جو بتانا چاہتے تھے ہم سمجھ گئے ہیں۔ اس قدر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تکرار کرتے رہے۔ 3 کبیرہ گناہوں کو آپ نے شمار فرمائے جو بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے اشراک باللہ، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کے بعد والدین کی نافرمانی، اور تیسرا شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی۔ اس کو رسول اللہ نے شرک کے ساتھ بیان کیا۔ اگر کوئی شخص سمجھنے والا ہو تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی مرد کو عورت کے ساتھ گن لیا جائے نا تو اس کی غیرت آ جاتی ہے کہ تم نے مجھے گنا لیکن عورت کے ساتھ گنا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو گنا بھی جائے نا تو گننے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ اس کے مقابلے کے ہوں، اگر مقابلے کے کم ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے گننے، اور یہ ترتیب کا یہ اصول ہے، ترتیب کا یہ طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کو گنا، تو سب سے پہلے شرک، اس کے بعد والدین کی نافرمانی، اس کے بعد جھوٹی گواہی۔ تو جھوٹی گواہی کے برے ہونے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے رسول
رسول اللہ نے شرک کے ساتھ شمار کیا، شرک کے ساتھ، الاشراک باللہ، شرک کے ساتھ رسول اللہ نے جھوٹی گواہی کو گنا ہے۔ اور پھر جھوٹی گواہی کی جب بات آئی، آپ بار بار اسے ریپیٹ کرتے رہے، اور ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کہتے رہے الا و شہادت الزور و قول الزور، فرمایا دیکھو لوگوں، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، لہذا اس سے بچتے رہنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس میں ایک بات اور آ گئی، چنانچہ اب یہ ہے کہ یہاں جو 3 حدیث ہم نے بیان کیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو انتہائی برا ارشاد فرمایا۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی پر حاضری نہیں دیتے، جھوٹی گواہی پر حاضر نہیں ہوتے۔ لیکن آخری حدیث جو ہے اس میں رسول اللہ نے شہادت الزور کے ساتھ قول الزور کا بھی ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی بھی بری ہے اور جھوٹی بات بھی بری ہے، جھوٹی گواہی بھی بری ہے، اور جھوٹی بات یعنی جھوٹا دعویٰ۔ ایک تو ہے کسی دعوے کے مقابلے میں گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی معاشرے کے لیے تباہ کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹا دعویٰ کرنا، چیز آپ کی نہیں ہے لیکن آپ جھوٹا دعویٰ کریں اور وہ آپ اپنے نام کر لیں، یہ جھوٹا دعویٰ کہلاتا ہے۔ یا کوئی آپ کا ہے نہیں لیکن آپ اس کے لیے جھوٹا دعویٰ کریں اور آپ اسے اپنے قریب کر لیں، کوئی چیز، کوئی مکان، کوئی زمین، کوئی جائیداد، دنیا کی کوئی چیز اگر وہ آپ کی نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں یہ چیز میری ہو جائے، آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا اور جھوٹے دعوے پر جھوٹی گواہی بھی آپ نے تشکیل دی، منتخب کر لیے، سامنے پیش کر لیے، اور وہ سب کچھ آپ کے لیے حاضر بھی ہو گیا، لیکن کتنے عرصے تک آپ نے رہنا ہے، کتنے عرصے تک آپ نے جینا ہے۔ یزید نے بھی بہت کچھ کیا لیکن کتنے عرصے جی پایا؟ 2.5 سال سے زیادہ وہ زندگی نہ گزار پایا، وہ چلا گیا۔ تو ظالم کا انجام ویسے ہی برا ہوتا ہے اور بہت جلد ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے واللہ سریع العقاب، اللہ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ تو جس طرح جھوٹی گواہی بری ہے، صحیح بخاری کی اس حدیث میں آیا وقول الزور، جھوٹا دعویٰ بھی برا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نقل کرتے ہیں صحیح مسلم میں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی ایک زمین تھی، ایک عورت نے اس زمین کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا اور کہنے لگی یہ میری زمین ہے۔ حضرت سعید بن زید فرمانے لگے یہ میری زمین ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ پہنچا، اس وقت مروان بن حکم وہ مدینہ کا گورنر تھا، اس کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، یہ دعویٰ پہنچا، دونوں حاضر ہوئے، عورت کہتی کہ انہوں نے میری زمین لے لی ہے، سعید بن زید فرماتے کہ یہ میری زمین ہے۔ جب مقدمہ آیا، جب مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور کیا میں کسی کی زمین جھوٹے انداز میں یا کسی کی ناحق زمین لے سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے؟ تو مروان بن حکم نے کہنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ کا کیا فرمان سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو قیامت کے دن 7 زمین اس کے اوپر، اس کے سر پر لاد دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب زمین کا بوجھ اٹھاؤ۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے ہوئے فرمان کے باوجود کسی کی زمین لوں گا، ناحق زمین لوں گا؟ مروان بن حکم کہنے لگا جب آپ نے رسول اللہ کا فرمان سنا دیا ہے تو پھر میں آپ سے کوئی گواہی طلب نہیں کروں گا، اب میں کیا کروں؟ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا اگر یہ عورت دعویٰ کرتی ہے آپ اسے دے دیجئے، لیکن یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اسی جگہ، فرمایا اپنے رب سے دعا کی یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اسے اندھا کر دے، اور جس زمین کو لینے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے اسی زمین کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
کہتے ہیں وقت گزر گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، اور جب اندھی ہو گئی تو دیواریں پکڑ پکڑ کر چلتی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ ضروریات زندگی کے لیے ادھر ادھر جانے کے لیے ادھر باہر بھی نکلنا پڑتا اور بیت الخلا جانے کے لیے بھی جانا پڑتا، تو دیوار پکڑ پکڑ کر چلتی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا تو وہ کہتی مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی، واقعی میں نے ناحق ان کی زمین لی تھی اور انہوں نے یہ دعا کی تھی، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا کر اپنا راستہ صاف کر لیا، اور میں دنیا داری میں آ گئی اور میرے ساتھ میں نے یہ کر لیا، میں لالچ میں آ گئی، میں نے زمین لے لی اور پھر وہ اسی طرح چلتی رہی۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دن وہ اپنے گھر میں ہی دیوار پکڑ پکڑ کر چل رہی تھی، اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی، اور وہی گھر اور اس کے گھر کا کنواں بالآخر اس کے لیے قبر بن گئی، وہ اپنی زمین میں ہی چلی گئی۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی دعا پوری ہوئی۔ کیا مطلب ہوا؟ تم اگر جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کی زمین لے لوگے، کسی کی جائیداد لے لوگے، کسی کا مال لے لوگے، کسی کی دکان لے لوگے، کسی کی کوئی چیز لے لوگے، کتنے عرصے تک رہو گے؟ بالآخر تمہیں رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور رب ایسے بندوں کو پسند ہی نہیں فرماتا جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ جب ایسا ہے اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے اور یہ کوشش کیجئے زندگی میں کبھی جھوٹی بات نہ کریں، جھوٹا دعویٰ نہ کریں، جھوٹی گواہی دینے کی اگر کوئی کوشش کرے، جھوٹی گواہی لینے کی اگر کوشش کرے، آپ کی ایمان اور ایمانیت کا تقاضا ہے آپ اس طرف نہ جائیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، نہ جھوٹی گواہی رب کو پسندیدہ ہے اور نہ ہی جھوٹا دعویٰ رب کو پسند ہے اور نہ ہی جھوٹی بات رب کو پسند ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلف موقع پر، اور اس کی وجہ دو لفظوں میں مفہوم یہ سمجھ لیجئے، رب سچا ہے، رب کا نبی سچا ہے، اس وجہ سے رب بھی سچی بات ہی پسند فرماتا ہے، رب کا نبی بھی سچی بات پسند فرماتا ہے۔ رب سچا ہے اس لیے وہ سچی بات کرتا ہے، اور رب کا نبی سچا ہے اس لیے وہ سچی بات کہتا ہے، اور جب رب سچی بات کہتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی سچی بات ہی کریں، باتوں میں ملاوٹ نہ کریں، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دغا نہ ہو، فریب نہ ہو۔ جب کبھی ایسا موقع آئے اپنے رب سے ڈر جائیے، اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، دو چار دنیاوی پیسوں کی خاطر اگر آپ نے رب کو ناراض کر دیا، بالآخر رب کی بارگاہ میں ہی پہنچنا ہے، وہاں جواب دینا ہے۔ زمین کو تم کبھی نہیں کھا سکتے، زمین سب کو کھا جائے گی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک بالش زمین اگر تم کسی کی کھا لو تو رسول اللہ نے فرمایا 7 زمین اس کے سر پر لاد دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے قیامت کے دن کھودنے کے لیے آلہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ 7 زمین کھودو اور اپنے سر پر رکھو، قیامت کے بعد بھی وہ عبدالآباد یہی عمل کرتا رہے گا۔ کتنی مشقت ہے ایک بالش زمین کے لیے۔ آج دنیا میں ذرا آپ نظر کریں نا، عدالتوں میں جائیں، دارالافتاء میں جائیں، 2-3 ہی تو مسئلے ہیں ہمارے پاس، ایک طلاق اور خلا کا مسئلہ ہے، ایک وراثت کا مسئلہ اور ایک زمین کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ تو لگتا ہے دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی 2-4 مسائل سمٹا کر آ رہا ہوں۔ ہر بندہ سگا بھائی اپنے بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے اس ناپائیدار زمین کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں لالچ آ جائے اور وہ آخرت کو فراموش کر دے تو پھر ایسا ہی کرتا ہے۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو رکھیے۔ اگر آپ اپنا حق ہونے کے باوجود بھی لڑے بغیر کسی کو اپنا حق دے دیں گے، یہ رسول اللہ نے فرمایا رب اسے اس کے حق سے زیادہ دے گا، اور فرمایا کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنا حق دے دے اور لڑے نہیں، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا رب نے یہ وعدہ کیا ہے جنت کے اونچے مقام فردوس پر اس کے لیے محل تعمیر فرمایا جائے گا۔
محل تعمیر کرے گا اس شخص کے لیے جو حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے. والذین لا یشہدون الزور، اس پر اگر ہم چاہیں تو اسی پر گفتگو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے مزید اور بھی تھوڑا سا آگے جانا ہے، ہماری منزل یہاں پہ نہیں ہے. ایک فائدہ ہوا، اس کی ایک تفسیر ہے جو ہم نے بیان کی. والذین لا یشہدون الزور، مسلمان رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، جھوٹی بات نہیں کہتے. اب بولے کہ شیطان کا بندہ بننا ہے یا رحمان کا بندہ بننا ہے، تو رحمان کے گھر میں آنے والے تو رحمان کے مہمان ہی ہے نا. ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ رحمان کا بندہ بنے، لہذا رحمان کا بندہ بننے کا جب دعویٰ کرتے ہیں یہ صفت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں. اگرچہ آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ بولنے میں میرا نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی جھوٹ نہ بولیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا الصدق وان رأيتم ان الهلكة فيه فان فيه النجات. فرمایا سچائی کو لازم کر لو، اگرچہ تم یہ سمجھتے ہو، تمہیں ایسا لگے، اگرچہ تمہیں ایسا لگے کہ سچ بولنے سے تمہاری ہلاکت ہو جائے گی، پھر بھی سچ بولو. فإن فيه النجات، اس لیے کہ سچائی میں نجات پوشیدہ ہے، سچ بولنے میں ہی نجات ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ایک تفسیر ہو گئی. اب اس کی دوسری تفسیر جسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بھی لکھا اور امام قرطبی نے لکھا. فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انہو اعیاد المشرکین ای الذین لا یشہدون فی اعیاد المشرکین والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور پر حاضر نہیں ہوتے. جب ابن عباس سے پوچھا یہ زور کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے غیر مشرکین، غیر مسلمین کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے. جو رحمان کے بندے ہیں وہ غیر مسلموں کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے. ابھی یہ مہینہ کرسمس کا ہے نا، 25 دسمبر کا مہینہ ہے، لہذا ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس دن کے آنے سے پہلے آپ کے اور ہر ایک کے دل کا قبلہ درست کر دیا جائے اور بتا دیا جائے، اتمام حجت کر دی جائے. کرنا تو تم نے خود ہی ہے، کم از کم ہم نے تو اتمام حجت کر دینی ہے کہ یہ عید ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. آج کا مسلمان اس قدر دین بیزار ہو گیا کہ دوسروں کی ساری چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں، اپنی ساری چیزیں اسے بری لگتی ہیں. اپنی عیدوں میں اتنا خوش نہیں ہوتا جو دوسروں کی عیدوں میں اتنا خوش ہوتا ہے. اور آج کا مسلمان دنیا کے چند ٹکے کی خاطر اپنی دکانوں میں تفریحی مقامات پر بڑے بڑے بورڈ لگاتا ہے کہ مسیحی برادریوں کو عید کے موقع پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے لیے 50% رعایت ہے، 25% رعایت ہے. ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہی اس کے سگے ہیں اور مسلمان تو ان کے سوتیلے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہی مسلمان ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کو سستی کرے تو ہم کہیں واقعی اللہ والا ہے اور دین سے واقعی محبت ہے. عیسائیوں سے تمہاری محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اپنے سامان سستے کرتے ہو، ماہ رمضان میں سامان سستے کرتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے. تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے. مسلمان کی زندگی کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق ہوتا ہے. لہذا رحمان نے اپنے بندوں کی جو نشانی بتائی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے غیر مسلموں کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے. ابن عباس کی یہ تفسیر ہے جس سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ رحمان کا بندہ ہے، بے شک تم رحمان کے بندے ہو. ہم گواہی دیتے ہیں، لہذا اپنے دل کا قبلہ درست کرو، چاہے کتنی ہی دوستیاں ہو جائیں، لیکن یہ ان کا مذہبی تہوار ہے. مذہبی تہوار میں حاضر ہونا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں حاضر ہو، یا انہیں مبارکباد پیش کرے، یا انہیں تحفے دے، یا ان سے تحفہ لے. یہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے. رب نے فرمایا رحمان کے بندے یہ ہیں. اب تم نے
دیکھنا نہیں ہے کہ تمہارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، تمہارے حکمران کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں ایمان، تمہیں دین سیاستدانوں سے نہیں ملا ہے، صحابہ سے ملا ہے، قرآن سے ملا ہے، حدیث سے ملا ہے۔ جب ایسا ہے تو تم نے اپنی طرز زندگی کو انہی کے مطابق ڈھالنا ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے۔ سیاستدان جو کرتے ہیں، حکمران جو کرتے ہیں، ارباب اقتدار، صاحبان اقتدار جو کرتے ہیں، انہیں تو لالچ ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی ووٹ ملے گا اور ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے گا، تو کبھی پھول کے تحفے لے کر وہ کلیسا میں پہنچ جائیں، کبھی کیک کاٹنے کے لیے وہ مندر، کبھی کیک کاٹنے وہ کلیساؤں میں پہنچ جائیں، چرچوں میں پہنچ جائیں، اور کبھی گھنٹی بجانے کے لیے مندروں میں پہنچ جائیں۔ یہ صاحبان اقتدار کا طرز عمل ہے۔ تم نے ان کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ تمہاری سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، ہمیں غرض نہیں ہے۔ تم کچھ بھی بعد میں ہو سکتے ہو، پہلے ایمان والے ہو، پہلے تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے اور رب کا فرمان یہ ہے کہ میرا خاص بندہ جو ہوگا وہ مشرکوں کی عیدوں میں شامل نہیں ہوگا، تو ہمیں یہی کرنا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اسلامی رواداری، مذہبی رواداری ہم ہی جانتے ہیں، رسول اللہ نہیں جانتے؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، تہواریں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تہوار ہوتی ہے جسے آپ قومی تہوار کہتے ہیں، ایک تہوار ہوتی ہے جسے علاقائی تہوار کہتے ہیں۔ وہ تہوار قومی نہیں ہوتی، علاقائی ہوتی ہے، جیسے سندھ ثقافت کی تہوار ہے، یہ علاقائی تہوار ہے۔ اور ایک تہوار ہے جو قومی سطح پر ہوتی ہے، جیسے 6 سپتمبر ہے، یا 23 مارچ ہے، یا 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، یہ ہمارا قومی تہوار ہے۔ اور ایک تہوار ہے جسے آپ کہتے ہیں اسلامی اور مذہبی تہوار، جیسے ہمارا تہوار ہے، عید ہے، بقرعید ہے، ماہ رمضان ہے، اس طرح کے جو تہوار ہیں یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں۔ اچھا، کسی بھی قوم کے لیے ہر قوم میں مذہبی تہوار موجود ہوتے ہیں۔ ایک بات اس میں مذہبی تہوار میں خاص بات کیا ہے، قومی تہوار کے پیچھے پوری قوم کی سیاست ہوتی ہے اور پوری قوم کی تاریخ ہوتی ہے۔ مذہبی تہوار کے پیچھے پوری قوم کے پورے مذہب کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہر قوم کا مذہبی تہوار ان کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے عقیدے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ہر قوم کا مذہبی تہوار، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، آپ حج کرنے کے لیے مثال کے طور پر اور آسان کر لیجئے، آپ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں نا، یہ آپ کا مذہبی تہوار ہے نا۔ اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، پورا عقیدہ ہے نا۔ اسی عقیدے کی بنا پر آپ قربانی کرتے ہیں، ورنہ کیا ہے کہ آپ اس قدر پیسے خرچ کریں، آپ حج کرتے ہیں، صفا مروہ پر دوڑتے ہیں، یا آپ کا مذہبی طریقہ ہے، عبادت ہے، تو اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے نا۔ آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ مریض بھی ہو تو وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، کیوں دوڑتے ہیں؟ پوری تاریخ موجود ہے۔ تو ہر قوم کا مذہبی تہوار ان کے عقیدے کا عکاس ہوتا ہے، ان کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے عقیدے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، قومی تہوار نہیں ہے، یہ مذہبی تہوار ہے۔ جیسے ہمارا مذہبی تہوار ہمارے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ویسے ہی عیسائیوں کا مذہبی تہوار ان کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ جب کرسمس مناتے ہیں اور جب وہ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا پسندیدہ نبی ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا یہی عقیدہ ان کا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اب جب آپ نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، 25 دسمبر تمہیں مبارک ہو، گویا تم یہ کہنے والے ہوئے کہ تم اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اس کی مبارک ہو، اس لیے کہ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا۔ ہاں، اس میں تھوڑی سی لچک دی ہمارے علماء کرام نے اور فرمایا ان کا عقیدہ وہ ان کی طرف ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ لہذا ایسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مذہبی رواداری ہم میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن جہاں بات ایمان اور اسلام کی آ جائے، اس میں اگر سختی کی جائے تو وہ مداہنت ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کو سخت ناپسندیدہ ہے۔
ہاں ہمارے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہمارے لیے تو کہنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں یہی آبادی موجود ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو ساری دنیا کے لیے ہی ہے نا، پیغام ساری دنیا کو ہی جاتا ہے، لہذا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عیسائی جگہوں میں کام کرتے ہیں، جن کے اطراف میں عیسائی رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی عید کا ماحول ہے تو وہ مبارکباد بھی دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں دو کام ہیں، یا تو آپ اسے مبارکباد، جب وہ مبارکباد دے تب اس کے لیے سر ہلا دیں، اور آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کا جو عقیدہ ہے اللہ کے بیٹے کا، میرا عقیدہ وہ نہیں ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مبارکباد اسے دے رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ آپ مبارکباد دیجئے۔ اور بہت بہتر یہ ہے کہ جب وہ کہے حضرت مسیح کی ولادت آپ کو مبارک ہو، کرسمس آپ کو مبارک ہو، تو اس کے موقع پر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دن پیدا ہوا، میں بھی تمہیں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنے دل میں اس عقیدے کو رکھ کر یہ فتویٰ، یہ مسئلہ، یہ نرمی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے لوگوں میں ہیں جن کی اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی تو لوگ ہیں نا، آپ گھر سے باہر نکلے میری کرسمس کی آواز آئے گی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا اپنے دل میں وہ عقیدہ رکھیے اور کہیے کہ یا اللہ اس کا عقیدہ، ان کا جو عقیدہ ہے میرا وہ عقیدہ نہیں، میں ان کے عقیدے کو یکسر رد کرتا ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو تیرے قرآن سے ثابت ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انہی کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن مذہبی تہوار کے موقع پر کسی کی عبادت گاہ میں جانا یہ مذہبی رواداری نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو اسلامی بے غیرتی کہتے ہیں۔ یہ اسلامی بے غیرتی ہے جس کو ہمارے حکمرانوں نے، صاحبان اقتدار نے مذہبی رواداری کا نام دیا ہے۔ یہ چورن وہی بیچ سکتے ہیں، یہ باتیں عام لوگ تو ان کو سمجھانا آسان ہے، علماء کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو، تیسری کوئی بات نہیں ہے، یا تو ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو۔ کیا یہ اسلامی رواداری ہے کہ تم ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر میری کرسمس کے نعرے لگاؤ اور کیک کاٹو؟ کون سی اسلامی رواداری ہے؟ جبکہ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ رحمان کے بندے ان کی عیدوں سے دور رہتے ہیں۔ جب رب کا فرمان تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں کیا کھجلی ہے؟ تمہیں اپنی عید پسند نہیں کہ ان کی عیدوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ لہذا اپنا ہمارا ایک دائرہ ہے، اور جب تک انسان اپنی اوقات میں رہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا، رہنے کی سب سے بہتر جگہ اوقات ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی اوقات میں رہے تو اگر وہ قاعدے میں رہے تو فائدے میں رہتا ہے، اور جیسے قاعدے سے نکل جائے تو پھر وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم بے نام اور بے فائدہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے قاعدہ چھوڑ دیا ہے تو ہم بے فائدہ ہو گئے ہیں۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی عیدوں میں شامل ہو کر ان کی اکثریت میں اضافے کا باعث بنے۔ رب کا فرمان یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے ان کی عیدوں میں، غیر مسلموں کی عیدوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ تو رب کا فرمان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ سے زیادہ اسلامی رواداری جانتے ہیں؟ مذہبی رواداری آپ رسول اللہ کو سکھانے والے ہیں، خدا نہ خواستہ یا رسول اللہ آپ کو سکھانے والے ہیں۔ مذہبی رواداری کس چیز کا نام ہے؟ ذرا دیکھیے، امام ترمذی نقل کرتے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا جنازتا لم يقعد حتى تودع في اللحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب آپ کسی جنازے میں جاتے اس وقت تک آپ بیٹھتے نہیں جب تک میت قبر میں ڈال نہ دی جائے، آپ کھڑے ہی رہتے میت کے ادب کے لیے، احترام کے لیے۔
لم یقعد حتی توضع فی اللحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں جاتے تو جب تک میت قبر میں اتار نہ دی جائے آپ کھڑے ہی رہتے. فعرض له حبر من اليہود فقال ان هكذا نصنع یا محمد. ایک جنازے پر گئے تو آپ کھڑے تھے، ایک یہودی آیا اور کہنے لگا یہ بہت اچھا عمل ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح عمل کرتے ہیں نا ہم بھی یہی عمل کرتے ہیں. قال فجلس رسول اللہ، فا تعقیب مع الوصف کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً کہتے ہیں ادھر رسول اللہ نے یہودی کے بارے میں سنا کہ وہ اس عمل کو اچھا کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کہتے ہیں، رسول اللہ فوراً بیٹھ گئے. فقال، اور آپ نے فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو. رسول اللہ کا مزاج عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جا کر مذہبی رواداری کا نعرہ لگانا نہیں ہے. رسول اللہ کی ساری زندگی یہود و نصارہ کی مخالفت میں گزری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار وہی ہے جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جو آپ کے راستے پر چلنے والا ہے، وہی آپ کا سچا وفادار ہے. ورنہ فقط زبان سے کہہ دینا یہ سچے وفاداری کی بنیاد نہیں ہے. مستند راستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند راستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل فقط دیوانے گئے. جو رسول اللہ کا سچا وفادار ہوگا منزل تک وہیں پہنچے گا. تو تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ غیر مسلموں کی عیدوں میں شرکت نہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو. ان کی مذہبی رواداری یہ نہیں ہے کہ ان کی عیدوں میں شامل ہو جاؤ. اب ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، حضرت عمر بن خطاب کا طریقہ بھی سن لیجئے نا، جسے امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا. یہ خاص موقع ہے، خاص موقعوں کے لیے ہی خاص باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اگلی نشست میں بیان کریں تو پھر یہ موقع نہیں ہوگا. تھوڑا وقت ہے، مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے، لیکن پھر یہ 1 سال کے بعد یہ موقع آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری باتیں ریکارڈ میں آ جائیں اور 25 دسمبر سے پہلے ہی اس کے ویڈیو کلپ بنا دیا جائے تاکہ یہاں جو موجود ہیں وہ بھی سن لیں، اپنے دل کا قبلہ درست کر لیں اور ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچ جائے کہ اہل ایمان اپنے لوگوں کی ایسی اصلاح کرتے ہیں. خبردار یہ کوئی نہ کہے کہ ہم ہر غیر مسلموں سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے علاقے والے بھی ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی غیر مسلمین اگر رہنا چاہیں رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں اور وہ امن و سلامتی سے رہتے ہیں. لیکن یہاں مذہبی رواداری کی بات ہے، یہاں مذہبی تہوار کی بات ہے. مذہبی تہوار پر شامل ہونا ان کے عقیدے کی عکاسی کرنا ہے. تو ہم کیسے ان کے عقیدے کی عکاسی کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے عقیدے اور ان کے عقیدے میں اتنا فرق ہے کہ زمین و آسمان میں بھی اتنا فرق نہیں ہے. حضرت عطا بن دینار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحق علی لسان عمر، بے شک رب کا حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے. تو جب عمر بن خطاب بولے تو وہ ناحق تو نہیں بولیں گے. ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے زمانے کے لوگوں کو اور حالات کو دیکھ رہے تھے جبھی پہلے سے منع کر دیا. کاش کہ پہلے اگر ہم رک جاتے تو یہ عمل نہ ہوتا، یہ حال نہ ہوتا جو حال اب ہے. کاش پہلے ہم نے حضرت عمر بن خطاب کی بات مان لی ہوتی تو مذہبی رواداری کے نام پر ہمیں بہکایا، ہمیں ورغلایا، ہمیں گمراہ نہ کیا جاتا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں لا تعلموا رتانت العاجمی ولا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم فإن السخطۃ تنزل علیہم او کما قال. فرمایا عجمی زبانوں کو سیکھنے سے اپنے آپ کو روکو. عربی زبان کے علاوہ جتنی زبانیں سب عجمی ہیں. خواہ انگریزی زبان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو اپنی زبان ہی اچھی کرو. یہی تو معاملہ ہے کہ تم انگلش پڑھنے والے اتنے ہوئے کہ انگریزوں کو بھی پڑھا دو، لیکن اردو کا حال کیا ہے تمہارے سامنے ہے. اپنی اردو ڈھنگ سے صحیح طریقے سے بول نہ پائے لیکن عجمی زبان پر ایسے ماہر ہو گئے. اگر ہم پہلے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اور آپ کا فرمان جان لیتے، کم از کم ہماری اپنی زبان تو اچھی ہو جاتی. ہماری 2 زبان ہے، ایک قومی اور ایک مذہبی ہے. قومی زبان اردو ہے، مذہبی زبان عربی ہے.
اور قومی زبان ختم ہو جائے گی، مذہبی زبان کبھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ قبر میں بھی عربی زبان ہے، حشر میں بھی عربی زبان ہے، جنت میں بھی عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ لہذا فرمایا لا تعلموا رطانۃ العجمی، عجمی زبان نہ سیکھو، ولا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، اور مشرکین غیر مسلموں کے عیدوں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں ہرگز داخل نہ ہو، فإن سخطۃ تنزل علیہم، اس لیے کہ ان کے عید کے دن غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں رب کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کے عذاب کا نزول ہوتا ہے، رب کے غضب کا نزول ہوتا ہے۔ اب جاؤ، اگر تم رب کے عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہو تو جاؤ، ہمیں کیا غرض ہے، تم ان کے ساتھ مذہبی رواداری نبھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، گلے میں گلے دو، اور ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ، تو پھر یہ یاد رکھو یہ نہ رب کا فرمان ہے، نہ یہ رب کی مرضی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ کا فرمان ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا فرمان۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اگر تم رب کے بندے ہو تب بھی تمہارے لیے واجب ہے ان کی عیدوں میں شمولیت سے بچو، اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو ایک امتی ہونے کے لیے لازم ہے کہ تم ان کی عیدوں میں شامل ہونے سے بچو، اور اگر تم حضرت عمر بن خطاب کو اپنا آقا و مولا مانتے ہو تو غلامی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی عیدوں میں شامل نہ ہو۔ تمہاری اپنی عیدیں کم ہیں، تمہارے اپنے خوشیوں کے ایام کم ہیں کہ تم وہاں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو، لہذا اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے، اور جو لوگ ان کی عیدوں میں شامل ہو رہے ہیں انہیں بھی یہ پیغام دیجئے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسا ممکن ہے آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں کئی عیسائی موجود ہوں، ان کی عیدوں میں ہو سکتا ہے آپ کے ہمارے ہاں بھی اتفاق سے ہمارے ہاں بھی چھٹی ہوتی ہے، لیکن وہ 25 دسمبر کی چھٹی نہیں ہوتی، وہ کسی دوسری چیز کی چھٹی ہوتی ہے، بل اس اتفاق ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ ہم سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی، ورنہ مبارکبادی کے تبادلے کیے جائیں، تو بہتر ہے آپ اپنے گھر میں رہیں، اور کبھی میلہ دیکھنے بھی ان کی عیدوں کے ایام میں ان کے علاقوں میں ان کی بستیوں میں میلہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ ان کی اکثریت میں اضافے کا باعث بنے، اور کیا خبر اگر ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ آپ کی موت واقع ہو گئی تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے قریب آپ کی موت واقع ہو، کتنی بڑی بری موت ہوگی۔ لہذا ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، رحمان کے بندے جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، رحمان کے بندے جھوٹی بات نہیں کہتے۔ یہ 3 تفسیر ہو گئی، چوتھی تفسیر یہ ہے رحمان کے بندے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور کی یہ تفسیر امام ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، اور امام سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔